کوئی چیز بیٹھی ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کچھ سایہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچانک گھر میں خوشبو یا بدبو کا آنا، تو یہ ساری علامات گھر میں شیاطین جنات کے موجود ہونے کی ہے. یہ شادی کے ٹائم پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی مولوی صاحب بلا لیں یا کوئی پیر صاحب کہ کہیں جنات نکاح میں نہ آ جائیں. یہ کیسی سین ہوتا ہے اس میں؟ یہ چیز ہوتی ہے بعض لوگوں کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ کہ ان کے جسم پہ نشان پڑتے ہیں، وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. اگر عورت ہے تو مرد کی شکل میں شیاطین جنات آتے ہیں، اگر مرد ہے تو عورت کی شکل میں کوئی جن آتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ مختلف علامات ہوتی ہیں. بہت سارے سوشل میڈیا پہ وظائف وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کیا وہ اجازت لے کے پڑھنے چاہیے یا وہ پڑھے جا سکتے ہیں ویسے بھی؟ کیسے پہچانا جائے کہ ایک گھر میں یا کمرے میں کوئی سایہ یا جنات کا ہے؟ کس طرح پتہ اس چلے کی گا؟ کچھ مختلف علامات ہوتی ہیں. اچانک گھر میں بعض اوقات خون یا پانی کے بھی چھینٹے آتے ہیں. اسی طرح گھر میں اچانک گوشت کے بھی ٹکڑے آتے ہیں. اسی طرح ایک شخص گھر میں بیٹھا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سامنے کوئی چیز بیٹھی ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کچھ سایہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچانک گھر میں خوشبو یا بدبو کا آنا، تو یہ ساری علامات گھر میں شیاطین جنات کے موجود ہونے کی ہے. اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں مسئلہ ہے. تو گھر میں کثرت سے چلتے پھرتے سلام کریں، کیونکہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو شیاطین جنات وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت لگائیں، خود پڑھیں سورۃ البقرہ، پانی پہ دم کر کے پانی پئیں، گھر میں چینٹے لگائیں، تو جو شیاطین جنات گھر میں ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے گھر کو خالی کر دیں گے. تو کیا کالا جادو جب کیا جاتا ہے تو وہ اگر زیادہ دیر کسی پہ انسان پہ ہو گیا ہے تو وہ جنات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں؟ جادو جب پرانا ہوتا ہے تو وہ بیماری کی شکل اختیار کرتا ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی بہت زیادہ بیماری ہے، جادو کی وجہ سے کینسر کی بیماری بھی ہوتی ہے، فالج کی بھی، یعنی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. جب جادو پرانا ہوتا ہے وہ بیماری کی شکل اختیار کرتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، رپورٹس میں کچھ نہیں آتا اور بیماری بھی ہوتی ہے. تو اس لیے جادو جب پتہ چل گیا کہ آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے تو فوری اپنا علاج کروانا چاہیے. علاج نہیں کروائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ بیماری کی شکل اختیار کرے گا. اور اسی طرح جب جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، علاج نہیں کرواتے تو وہ بھی آہستہ آہستہ مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. یہ شادی کے ٹائم پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی مولوی صاحب بلا لیں یا کوئی پیر صاحب کہ کہیں جنات نکاح میں نہ آ جائیں. یہ کیسی سین ہوتا ہے اس میں؟ یہ چیز ہوتی ہے بعض لوگوں کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ کہ ان کے جسم پہ نشان پڑتے ہیں، وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. اگر عورت ہے تو مرد کی شکل میں شیاطین جنات آتے ہیں، اگر مرد ہے تو عورت کی شکل میں کوئی جن آتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے. یہ مختلف علامات ہوتی ہیں. اسی طرح خواب کے اندر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے. یہ ساری علامات عاشق جن کی ہیں، جسم کے اوپر نشان پڑنا. تو جب یہ عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ نکاح میں نہ آ جائیں. تو اس کا بہرحال علاج تو کروانا چاہیے اور خود بھی اذکار کرنے چاہیے. جب ہم اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں صبح شام کی، فلک ناس پڑھتے ہیں، بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے، کیونکہ بیری کے پتے جو ہیں یہ جنات کو جلاتے ہیں، جنات کے اثرات کو ختم کرتے ہیں. تو یہ اعمال کرنے سے، اذکار کرنے سے، بیری کے پتوں سے نہانے سے وہ جو عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ان کا علاج نہیں ہوتا تو نکاح کے بعد بھی اسی طرح وہ معاملات رہتے ہیں. نظر بد سے کیسے بچا جائے؟ کیا پڑھنا چاہیے زیادہ؟ نظر بد جب لگتی ہے تو اس کی چند ایک علامات یہ ہیں کہ چہرے کے اوپر دانے نکلتے ہیں، بال گرتے ہیں. یہ نظر بد کی علامات. نظر بد بہت خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کثیر تعداد امت کی نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور جوان اونٹ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ نظر بد جادو ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، لیکن نظر بد ایک دم لگتی ہے، انسان گر جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے. نظر بد سے بچنے کے لیے آخری 2 صورتیں فلک ناس کثرت سے پڑھنا چاہیے. ان کو پڑھ کے اپنے چہرے پہ دم کرنا چاہیے، جسم پہ دم کریں. فجر کے بعد 41 مرتبہ دونوں صورتوں کو پڑھیں. اگر نظر بد زیادہ لگی ہے، نظر بد کی وجہ سے بیماری لگ گئی ہے، کوئی رپورٹس میں کوئی بیماری نہیں آ رہی، تو فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں. 41 مرتبہ آخری 2 صورتیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی شاور لیں، پئیں. اللہ کی رحمت سے نظر بد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت سارے سوشل میڈیا پہ وظائف وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ انہیں پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. کیا وہ اجازت لے کے پڑھنے چاہیے یا وہ پڑھے جا سکتے ہیں ویسے بھی؟ اور کون سا وظائف ایسے ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لینے چاہیے؟ دیکھیں، وظائف تو وہی کرنے چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں. خود ساختہ وظائف نہیں کرنے چاہیے. اور سوشل میڈیا یہاں پہ یہ ہے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ اس کی اجازت ہوگی تو پھر یہ وظیفہ کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دکانداری ہے.
کہ اجازت لینی ہے تو پیر صاحب کو ہدیہ دو گے تو پھر اجازت ملے گی، نذرانہ دیں گے تو پھر اجازت. تو یہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، دین مکمل ہے. اللہ کے نبی نے وظائف بتائے، احکام بتائے، مسائل بتائے، تو وہی وظائف ہم نے کرنے ہیں اور اس کی اجازت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں. رہی بات کہ وظائف سوشل میڈیا کے اوپر دے کے، اکثر لوگ خود ساختہ وظائف بتاتے ہیں اور الٹے سیدھے وظائف بتاتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی مستند عالم آپ کو وظائف بتا رہا ہے تو ان کو کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چلتا پھرتا بتا رہا ہے تو ایسے وظائف نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس سے آپ اور زیادہ بیمار ہوں گے. جیسے اکثر لوگ وظیفہ بتاتے ہیں یا جبار یہ پڑھیں. اب یا جبار پڑھنے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو چونکہ بہت سخت ہے تو اس لیے اس کا علاج ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی یا سلام پڑھیں، اس کا معنی یہ ہے کہ سلامتی والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام ہے اور اس کا معنی بھی اچھا ہے. یا اس سے پڑھنے سے بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس نام کے جو جنات ہوتے ہیں وہ آ کے انسان کو پکڑ لیتے ہیں. اب میرے پاس ایک شخص آیا، میں نے اس کے اوپر دم کیا تو اس میں جن حاضر ہوا. میں نے اس کو پوچھا کہ چھوڑ دو اس کو، وہ کہنے لگا جی اس نے مجھے خود بلایا، میں کیوں چھوڑوں اس کو. میں نے پوچھا نام کیا ہے، وہ کہنے لگا جی میرا نام سلام ہے. اب میں نے اس کی فیملی سے پوچھا اس نے کوئی وظیفہ تو نہیں کیا؟ کہنے لگا جی اس نے سوشل میڈیا کے اوپر کسی جگہ پہ دیکھا تھا یا سلام پڑھیں سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے، تو اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار یا لاکھ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا، تو اس کے بعد یہ اچانک بیمار ہو گیا. تو اس طرح کے اگر وظائف کرنے بھی ہوں تو ان کا ایک طریقہ ہے، بلکہ کسی مستند عالم سے پوچھیں کہ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا چاہیے. اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا جبار یا قہار. اب جب لفظ اللہ نہیں پڑھیں گے آپ تو آپ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جنات کو پکار رہے ہیں. جبار نام کے جو جنات ہوں گے وہ آ کے پکڑ لیں گے، سلام نام کے جو جنات ہوں گے وہ آ کے پکڑ لیں گے. تو اس لیے بعض لوگ سورہ مزمل کا چلا کرتے ہیں جی 41 دن، یہ اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا. بعض لوگ سورہ جن کا، میرے پاس ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا جی میرے بیٹے کو مسئلہ ہے، وہ پاگل ہو گیا 10-12 سال سے. تو میں نے پوچھا کوئی وظیفہ تو نہیں کیا؟ وہ کہنے لگے جی کسی نے وظیفہ بتایا تھا جی لائٹیں بند کر کے بند کمرے میں رات کو اندھیرے میں سورہ جن پڑھنی ہے 41 مرتبہ 41 دن. اس کے بعد کیا ہوگا جی آپ کے پاس کوئی جن آئے گا، آپ کا وہ موکل ہوگا، آپ اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں. اب جب اس نے یہ وظیفہ شروع کیا، وہ وظیفہ الٹ پڑ گیا، شیاطین جنات نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اس کا دماغ پکڑ لیا، وہ شخص پاگل ہو گیا. تو اس لیے یہ الٹے سیدھے وظائف نہیں کرنے چاہیے. صبح شام کے اذکار جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، آخری 2 صورتیں فلق ناس، یہ جادو کا بھی علاج ہے، جنات کا بھی علاج ہے، نظر بد کا بھی علاج ہے. اگر آپ نے وظائف کرنے بھی ہے تو حصن المسلم ایک کتاب ہے، گوگل کے اوپر مل جائے گی ناظرین کو، وہاں پہ مسند وظائف ہیں، وہاں پہ جو وظائف لکھے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. ان وظائف کو پڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ سے.